حالات جیسے تم نے سوچ رکھے تھے ویسے نہ ہونے پر کوئی شکوہ نہ کرنا اور صبر کرنا۔ جب تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز نہ ملے تب تمہارا ضد نہ کرنا، تمہارا شکوے شکایتیں نہ کرنا۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تب صبر کرنا اور تقدیر کو برا نہ کہنا، اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ جب تم اللہ سے کچھ مانگتے ہو، کچھ چیزیں تمہیں فوراً دی جاتی ہیں اور کچھ فوراً نہیں دی جاتی، ایک لمبے انتظار کے بعد دی جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی انتظار کرنے کو اللہ کا انکار مت سمجھنا اور کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑنا۔ اللہ کچھ بھولنے والا نہیں، اللہ جانتا ہے کب کب تم نے صبر کا گھونٹ پیا، کب کب لوگوں نے تمہارا برا چاہا، کب کب تم پر الزام تراشی کی۔ بس تم سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو کب تک بھاگے گا؟ آخر واپس لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے یہ ناممکن ہے اور تم نے مان لیا اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ جس درد، جس تکلیف کو تم لوگوں سے چھپاتے ہو، جب اس درد سے نڈھال تم اس درد کا اظہار اللہ سے کرتے ہو تو وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ جب تم اپنے زخمی وجود کو اللہ کے در پر لے جاتے ہو تو وہ تمہارے ہر گھاؤ کو بھر دیتا ہے، اور جس داستان کو کسی کو نہیں سناتے اس داستان کو جب تم اللہ کو سناتے ہو تو سکون پاتے ہو۔ بات تو بس یقین کی ہے، تم اللہ پر یقین کرتے جاؤ، وہ تمہیں کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ اللہ نے تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلنے اور تمہاری مشکلات کو آسان کرنے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ کیوں سوچتے ہو کہ کوئی تمہیں سنتا نہیں، بلکہ ایک اللہ ہی تب بھی تمہیں سنتا ہے جب کوئی تمہاری سنتا نہیں۔ اللہ بھولا نہیں ہے تمہاری راتوں کو تڑپ تڑپ کر رونا، تمہارے روتے روتے سسکیوں کو سب سے چھپانا بھولا نہیں ہے وہ۔ اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، نہ اس نے کبھی تمہیں تنہا چھوڑا نہ چھوڑے گا۔ جب کبھی تمہیں سب ناممکن لگنے لگے تو مایوس مت ہونا، بس دعا کرنا اور صبر کرنا۔ ضد چھوڑ کر صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا، لا حاصل حسرت کی خاطر حاصل کو مت کھو دینا۔ کیا پتہ مقدر میں لکھا ہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ دعا کرنے سے ہی ملے گا۔ جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ لا حاصل کی چاہ میں تم حاصل کو بھی گوا دیتے ہو، تم ضد کرتے ہو اور اسی کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہو جس کو اللہ تم سے دور کروا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کا احترام نہ کر کے تم اپنی ہی ضد پر اڑ جاتے ہو اور پھر شکری کے بجائے تم ناشکری کرنے لگ جاتے ہو، بلکہ تمہیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر اپنی چاہ پر صبر کرنا ہے۔ کبھی بھی کسی ایک چیز کے نہ ملنے پر ان سب چیزوں کو اگنور مت کر دینا جو چیزیں ابھی تمہیں میسر ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تم حاصل سے منہ موڑو اور اسے کھو دو۔ شاید ابھی تم کسی کا نہ ملنا سمجھ نہ سکو، لیکن مقرر وقت پر سب سمجھ جاؤ گے۔ شکر کرتے رہو ان تمام چیزوں پر جو تمہیں میسر ہے، اور صبر کرتے رہو ان تمام چیزوں پر جو تمہیں لا حاصل رہی۔ وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے صبر کا صلہ مل جائے گا، بس تم اللہ کا شکر کرتے چلے جاؤ گے۔ اللہ کی ذات رحمان و رحیم ہے، وہ تو بن مانگے عطا کر دیتا ہے، پھر کیوں سوچتے ہو وہ تمہاری پکار پر تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ اسے تو تمہاری پکار پسند آ گئی ہے، وہ تو تمہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ اس نے دنیا کی اربوں کی آبادی میں تمہاری پکار پسند کر لی،
اسے تمہارا پکارنا بھا گیا۔ وہ تو چاہتا ہے تم اسے پکارتے رہو، حال دل سناتے رہو، بس تم اسے پکارنا مت چھوڑنا، پکارتے رہنا، دعا کرتے رہنا۔ عنقریب تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں، تمہارے گمان میں بھی نہ ہوگا، کچھ ایسا معجزہ کر دکھائے گا اور عنقریب تم خوش ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو اللہ تم سے تبھی راضی ہو جاتا ہے جب تم سب کچھ ناممکن لگنے پر بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہتے ہو کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ وہی تو ہے جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ چاہے دنیا تمہیں لاکھ گنہگار کہے، لیکن جانتے ہو اللہ تم سے تبھی راضی ہو جاتا ہے جب تم اپنا گناہ قبول کر کے سچی توبہ کرتے ہو، معافی مانگتے ہو اور وہ تمہاری توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تم سے تبھی راضی ہو جاتا ہے جب تم تھک کر بھی مایوس نہیں ہوتے بلکہ صبر کرتے چلے جاتے ہو۔ جانتے ہو اللہ تم سے تبھی راضی ہو جاتا ہے جب تم اللہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو اور نافرمانی نہیں کرتے۔ کیا پتہ کسی کا نہ ملنا تم سزا سمجھو اور اس کا مل جانا ہی سزا بن جاتا۔ بس پھر تم ہمت کرو، صبر کرو، جس طرف تمہیں اللہ لے جاتا ہے اس طرف چل پڑو۔ کیا پتہ جس ازمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اس ازمائش کے مل جانے پر ہی تم مضبوط بن جاؤ، صبر کے آداب سیکھ جاؤ، بس پھر ثابت قدم رہو۔ کیا پتہ تم ایک پھول کی خواہش کرو اور اللہ نے تمہارے لیے پھولوں سے بھرا پورا باغ رکھا ہو، بس پھر اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ کیا پتہ درد کو تم سزا سمجھو اور وہی درد تمہارے لیے نعمت ہو، بس پھر شکر کرتے رہو چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ کئی بار میں سوچتی ہوں کیوں لوگ کسی ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاتے ہیں، کیوں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا پتہ اس ایک چیز کے نہ ملنے پر آپ کا امتحان شروع ہو کہ اس چیز کے نہ ملنے پر آپ کیا کرتے ہو، گلے شکوے کرتے ہو یا پھر اللہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہو۔ اگر آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اپنی چاہ پر صبر کر لو تو اللہ آپ کو بہتر کی بجائے بہترین سے نواز دے گا۔ کیا معلوم آپ ایک پھول کی خواہش کرو اور اللہ نے آپ کے لیے پھولوں سے بھرا پورا باغ رکھا ہو۔ اس لیے اس کے فیصلوں پر گلے شکوے مت کرو، کیونکہ آپ وہ سب کچھ نہیں جانتے جو کچھ اللہ جانتا ہے۔ آپ نہیں جانتے جسے آپ سے دور کر دیا گیا اس میں آپ کے لیے کیا بہتری ہے۔ اس لیے جس طرف آپ کو اللہ لے جاتا ہے اس طرف چل پڑو۔ جس طرف آپ کو اللہ لے جائے گا وہی راستہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، کیونکہ میرا اللہ یقین کے ساتھ مانگی گئی دعائیں رد نہیں کرتا۔ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، وہ آپ کو اپنی رضا میں خوش کر دے گا۔ خود کو بے بس پا کر جب تم اللہ کے در پر جاؤ گے تو دل پکار اٹھے گا، یا اللہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ ہی تمہیں اپنے در پر بلائے گا۔ جن سسکیوں کو تم رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپا لوگے لیکن اپنے اللہ سے نہیں چھپا پاؤ گے تو دل پکار اٹھے گا، یا اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، کیونکہ میرے اس حال سے کوئی واقف نہیں لیکن اس حال سے آپ واقف ہو۔ یقین کرو رب تم پر ہر حقیقت واضح ظاہر کر دے گا اور پھر دل پکار اٹھے گا، یا اللہ آپ بڑی حکمتوں والے ہو۔ یقین کرو لوگوں کے لاکھ دھتکارنے پر بھی اللہ تمہیں نہیں دھتکارے گا اور پھر تمہارا دل پکار اٹھے گا، یا اللہ آپ بڑا رحم کرنے والے ہو۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ جب زبان کی تلخیاں روح زخمی کرنے لگیں گی تو دل پکار اٹھے گا، یا اللہ آپ سب کچھ جانتے ہو، سب کچھ دیکھ رہے، آپ ہی مجھے صبر عطا کرو۔ پتہ ہے تھک جانا مایوسی نہیں ہے، تھک کر ہار مان جانا مایوسی ہے۔ تھوڑی سی دیر کو اللہ کا انکار سمجھ لینا مایوسی ہے۔ کیا معلوم اس دیری میں ہی تمہارے لیے خیر ہو۔
یہ سوچنا مایوسی ہے کہ جب کسی نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرا رب بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیا تم نہیں جانتے وہ رب الغفار ہے، یعنی درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا، پھر وہ کیوں تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ یہ سوچنا مایوسی ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ کیا تم جانتے نہیں تم جس سے دعا کر رہے ہو وہ تو المجیب ہے، یعنی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا؟ پھر کیسی مایوسی؟ ایک دروازے کے بند ہو جانے پر ہر دروازہ بند سمجھ لینا مایوسی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں وہ رب جس نے ایک دروازہ بند کیا وہ اسی دروازے سے تمہارے لیے راستہ بنانے پر بھی قادر ہے؟ پھر تم کیوں ہوتے ہو مایوس؟ یقین کرو اللہ سے امید لگا کر کبھی نا امید نہیں ہوگے تم۔ کیوں بھاگتے ہو لوگوں کے پیچھے؟ تم اس سے کیوں نہیں مانگتے جو الوہاب ہے، یعنی سب کچھ عطا کرنے والا؟ تم اس سے ہدایت کیوں نہیں مانگتے جو الہادی ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والا؟